کائنات میں تمہیں دکھاؤں گا، ایک ایک چیز بتائے گی کہ اللہ ہے، تیرے اپنے اندر تجھے دکھاؤں گا، تیرا دل کیوں دھڑک رہا ہے، تیرا معدہ کیوں حرکت کر رہا ہے، خون کی نالیوں میں خون کیوں چل رہا ہے، ذرا سا باہر نکلے تو جم جاتا ہے خون، ذرا سا باہر نکلے فوراً جم جاتا ہے، اندر کون سا چولہا لگا ہوا ہے جو اس کو گھما رہا ہے گھما رہا ہے گھما رہا ہے۔ ایک انسان کی رگوں نالیوں کا جو ہے مسافت اور ان کا جو فاصلہ ہے 72,000 کلومیٹر کی اللہ تعالیٰ نے نالیاں انسان کے اندر لگائی ہیں، 72,000 کلومیٹر، 3 دفعہ زمین کے گرد ہماری نالیوں کو لپیٹا جا سکتا ہے، زمین 24,000 کلومیٹر ہے، ایک انسان کے اندر سے اس کی رگیں نکالو، اس کی نالیاں نکالو، چھوٹی نکالو بڑی نکالو، 3 دفعہ زمین کے گرد لپیٹا جا سکتا ہے، 72,000 کلومیٹر میں خون کو دوڑا رہا ہے، باہر نکلتا ہے تو وہ جم جاتا ہے، اندر 72,000 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے، اور یہ اتنا سا دل ہے، اور اس 72,000 کلومیٹر میں وہ ایسا پمپ کرتا ہے کہ خون اس کے اندر پوری میں گھوم جاتا ہے۔ کوئی ایسا پمپ بتاؤ کائنات میں، پوری دنیا میں کوئی پمپ بتاؤ جو 72,000 کلومیٹر میں پہنچا سکے اپنی چیز کو، اور میرا اللہ کہتا ہے وَفِي أَنفُسِهِمْ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، کائنات میں تمہارے اندر دکھاؤں گا، تم پکار اٹھو گے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان، یا اللہ وہ جو اتنی بڑی بلائیں وہ ہے کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی مرج من مروجی، تو میری چراگاہیں ہیں بہت ساری، اس میں ایک چراگاہ میں چل رہا ہے، تو وہ جو ایک دفعہ گھاس منہ میں ڈالتا ہوگا تو کتنی کو اس کے منہ میں جاتی ہو، کہ میری چراگاہوں میں چل رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے این ذالک المرج، وہ چراگاہ کہاں ہے؟ تو اللہ نے کہا فی علم من علومی، وہ میرے علم کے خزانوں میں ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بندو تمہیں تو علم ہی بہت تھوڑا ہم نے دیا ہے۔ علیم، عالم، علیم، اللہ، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ چراگاہ کہاں ہے؟ اللہ نے کہا فی علم من علومی، میرے علم کے خزانوں میں ہے، سنوریہم آیاتنا، میں تمہیں دکھاؤں گا اس پوری کائنات میں کیسے سورج نکلتا ہے، کیسے چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے، پورا ہوتا ہے، پھر والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج روزانہ نکلتا ہے، ایک مقرر وقت پہ نکلتا ہے، چڑھتا ہے، ڈوبتا ہے، ایک روزانہ اپنی جگہ سے صرف 1 سینٹی میٹر ادھر ہو جائے اور 1 سیکنڈ پہلے نکل آئے۔ 12 لاکھ گنا ہے سورج زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، 12 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے، اور اس کے دوڑنے کی جو رفتار ہے وہ 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ، اور یہ ٹھوس چیز نہیں ہے، گیس ہے۔ اس گیس کو سمیٹنا، گیس تو کسی سلنڈر میں بند ہوتی ہے، یہ کیسی گیس ہے جو زمین سے 12 لاکھ گنا بڑی ہے، اور جب گیس ہے تو تھوڑی ادھر لگی جاوے تھوڑی ادھر لگی جاوے، ایسے گول ٹکیا کیسے ہے؟ اس گولائی سے نکلتی کیوں نہیں؟ نہ تو کوئی سلنڈر ہے، نہ کوئی باہر لوہے کی دیوار ہے، تو کون ہے، کیسے ہے؟ اس میں پھر مستقل گرمائش کیسے پیدا ہو رہی ہے؟ ہیلیم گیس ہائیڈروجن میں بدلتی ہے، ہر سیکنڈ میں ہیلیم گیس ہائیڈروجن میں بدلتی ہے، جب ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے 1 سیکنڈ میں،
تو 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر انرجی پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ تو سائنسدان بتا رہے ہیں، میں کون سا قرآن حدیث بتا رہا ہوں، جو دیکھ کے بتا رہے ہیں ناسا والے۔ وہ کیسے، کون کر رہا ہے؟ 1 سیکنڈ پہلے نکلے، روزانہ چند دنوں میں ساری ہماری زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ الشمس تجری لمستقر لہا، سورج کا ہم نے ایک راستہ بنا دیا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، عزیز، طاقتور، عزت والا، علم والا۔ کب نکلنا ہے، کب ڈوبنا ہے، کب موسم کو ٹھنڈا کر دینا ہے، کب گرم کر دینا ہے، کب سر کے اوپر آنا ہے، کب نیچے ڈھل جانا ہے، یہ نشانیاں ہیں۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، چاند کی ہم نے منزلیں بنائی، وہ بڑا ہوتا ہے، نکل رہا ہے تو ایسے ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر پورا بدر بن جاتا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، بدر 14ویں کا چاند۔ جب ہمارے نبی مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینے والے ساتھ تھے، عورتیں چھتوں پر تھی اور بچیاں سامنے کھڑی تھیں۔ ایک پہاڑی تھی جس کو اس سے چڑھ کے نیچے مدینے میں اترنا ہوتا تھا، اسے ثنیۃ الوداع کہتے۔ وہاں بچے کھڑے تھے، ان بچیوں کو نظم یاد نہیں کرائی گئی جیسے ہمارے ہاں اسکولوں میں بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے، فنکشن ہوتا ہے تو بچے یاد کر کے سناتے ہیں۔ نہیں، یہ ان کی فطری فصاحت تھی۔ اب یوں سمجھو یہ آگے پہاڑی ہے اور ایسے پہلے اونٹنی کا چہرہ سامنے آیا ہے، اونٹنی کا چہرہ پہلے آیا نا، تو یوں نیچے سے آہستہ آہستہ ایسے اللہ کے نبی کا چہرہ جب یہاں تک آیا، طلع البدر علینا، وہ 14ویں کا چاند چڑھ گیا۔ کیا کمال بچیوں کی فصاحت ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ 14ویں کا چاند چڑھ گیا من ثنیات الوداع۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ کسی میں طاقت نہیں سورج چاند میں آگے پیچھے ہو جائیں، یہ اللہ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے۔ پھر اللہ چیلنج کر رہا ہے، قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون۔ مجھے بتاؤ، یہ رات آئی ہے، میں کہوں تو کھڑی ہو جا، تو کوئی طاقت ہے جس سورج کو لا سکے؟ کچھ تو غور سے سنو، لگا کچھ تو سنو میرے بندو، کیوں کان بند کر رہے جب پیسہ 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 پیسہ، کمائی جاؤ کمائی جاؤ کمائی جاؤ، تم مر کے پیچھے چھٹی جاؤ۔ اچھا تو مجھے بتاؤ، میں رات کو کھڑا کر دوں، نکال سکتے ہو سورج؟ نہیں، اس کا الٹ، قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون۔ مجھے بتاؤ، سورج کو درمیان میں کھڑا کر دو اور اس کو ہلنے نہ دو، اس کو ڈھلنے نہ دو، تو کوئی ہے کب تک؟ سرمدا، ہمیشہ کے لیے، کب تک؟ الى یوم القیامہ۔ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة، قیامت تک سورج کو کھڑا کر دو، اس سے غروب کر سکتے ہو؟ آج کا امریکہ کے سائنسدانوں سے کہو کہ سورج کو غروب کر کے دکھائیں، کوئی طاقت ہے کسی میں؟ 3 لاکھ کلومیٹر کا شعلہ نکلتا ہے اس سے، تو کون اس کے قریب ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر کا شعلہ نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو غروب کر کے دکھاؤ، اور اگر یہ کھڑا رہے تو تمہاری کھالیں جل کے راکھ ہو جائے، اور اگر رات کھڑی رہے تو تم جیسے پانی فریز ہو کے برف بنتا ہے، تمہارا سارا وجود فریز ہو کے برف بن جائے اور تم اکڑی ہوئی لاشیں پڑے ہوئے ہو۔ من رحمتہ، یاد کرو اللہ کی رحمت کو، جعل لکم اللیل والنہار،
لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اس نے اپنے رحمت کے طفیل رات بنائی آرام کرو، دن بنایا کام کرو، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے رات دی ہم سو جاتے ہیں، تیرا شکر ہے تو نے دن دیا ہم اٹھ کے کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ کی ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی. اسی کی ہے بادشاہی آسمانوں پر، زمینوں پر، زمین آسمان کے درمیان، تحت الثری زمین کے نیچے تک. رب المشرق والمغرب، مشرق پر اس کی حکومت ہے، مغرب پر اس کی حکومت ہے. رب المشرقین و رب المغربین، مشرق شمال، مشرق جنوب، مشرق مغرب، جنوب شمال، مغرب جنوب مغرب، سب پر تیرے رب کی بادشاہی ہے. سب الارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ. آسمان اس کی مٹھی میں، زمین اس کے قبضے میں. یہ ساری کائنات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اور یہاں ایک ہی بادشاہ ہے، ان الحکم الا للہ. یہاں صرف ایک اللہ کی بادشاہی ہے. قل ان الامر کلہ للہ، یہاں ایک ہی کی بات چلتی اور کسی کی نہیں چلتی. ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقتیں اللہ کی ہیں، اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہیں. قل ان الامر کلہ للہ ان القوۃ للہ جمیعا ان العزت للہ. ہر عزت، قوت، طاقت، حکومت، دن رات، سورج، چاند، ستارے، وبالنجم هم يهتدون وزينا السماء الدنيا بمصابيح. یہ ستارے، یہ سیارے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے تیرے رب کے قبضے میں ہے. تو تم ادھر سے چوچے، تم اللہ کے قبضے سے باہر ہو. ساڑی مرضی ایسی جو کری ہے چلو کرو، پھر موت سے لڑ کے دکھاؤ میں نہیں مردہ. اسرائیل آوے تو کلاشن کو ٹھوک دے وے، میں نہیں مرنا، جا چلا جا. کر سکتا ہے کوئی؟ ہے کسی کی طاقت؟ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. میں مصیبت ڈال دوں تو کوئی نہیں دور کر سکتا. آج پوری امت پر مصیبتیں ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبت آئی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے. ویعفو عن کثیر، اور بے شمار تمہارے گناہ تو میں ویسی درگزر کر دیتا ہوں. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اس کا الٹ بھی بتایا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور میں تمہیں عزت دینا چاہوں، بلندی دینا چاہوں، ہر بھلائی دینا چاہوں تو کوئی روک لے گا؟ کوئی روک لے گا؟ یہ امریکہ والے روک لیں گے، یورپ والے روک لیں گے، آسٹریلیا والے روک لیں گے، ایشیا والے روک لیں گے، یورپ والے روک لیں گے. کوئی نہیں روک سکتا. فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کوئی نہیں روک سکتا. فرعون نے کتنے 70,000 بچے ذبح کر دیے کہ نہیں پیدا ہونے دینا. اور میرا رب کہہ رہا ہے ان یردک بخیر، اگر میں بھلائی کا ارادہ کروں تو بھلا کوئی روک سکتا ہے؟ اس کمبخت کی گود میں پالا. کیا کمال ہے میرے رب، اس کی گود میں پالا. اور وہ کہتا ہے اے مجھے قتل کرے گا، یہی مجھے قتل کرے گا. انہو قاتلی، یہ میرا قاتل ہے، یہی قتل کرے گا. حضرت آسیہ کہنے لگی ایک معصوم بچہ ہے، پتہ نہیں دریا میں بہتا ہوا، یہ کیا کرے گا، چھوڑو گا. اللہ نے کہا فرعون تیری گود میں پا، تیرے گھروں روٹی کھا کے تینوں قتل کرے گا. تو اللہ پاک یہ ذہن بناتے ہیں اس کائنات میں صرف اللہ کی حکومت. ان الحکم الا للہ ان القوة للہ جمیعا ان الامر کلہ للہ الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ. مخلوق ہو، خلق ہو، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، اندھیرا ہو، اجالا ہو، جاندار ہو، بے جان ہو، رینگتا ہو، چلتا ہو، اڑتا ہو، تیرتا ہو، ڈستا ہو، کاٹتا ہو، ہاڑتا ہو، سب اللہ کی مٹھی میں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیوں؟
ہم ڈرتے ہیں آج کفر سے کہ ہم نے اللہ کو جانا ہی نہیں، اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی قدرت کو جانا ہی نہیں۔ موتا کی جنگ ہے، 1,00,000 کا لشکر ہے عیسائیوں کا، اور 3,000 کا لشکر ہے صحابہ کا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پہلی جنگ ہے ایمان لانے کے بعد، تو ان کا ایک رنگ آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے۔ ان کے قریب کھڑے تھے ثابت بن اکرم انصاری، وہ جنگ بدر کے شریک تھے، وہ ایسے دیکھ کر کہنے لگے ابو ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے یہ بڑے لشکر دیکھ کے ڈر گئے ہو؟ کہنے لگا ہاں بھائی ڈر گیا۔ کہا ابو ہریرہ ما شہدت معنا بدرا، تو ہمارے ساتھ جنگ بدر میں نہیں تھا، اگر تو بدر میں ہوتا تو کبھی بھی نہ ڈرتا۔ انا لا ننصر بالکثرت، ہم زیادہ کی وجہ سے نہیں کامیاب ہوتے، ہم اللہ کی مدد سے کامیاب ہوتے ہیں۔ 313 نے ہتھوں نے 1,000 کے منہ پھیر دیے، کب ہم ہیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ آپ کے دائیں بائیں 2 آدمی لڑ رہے تھے، میں پہچانتا نہیں ہوں، کون تھے وہ؟ کہا تو نے دیکھ لیا تھا؟ کہا جی میں نے دیکھ لیا تھا، کہ میرے ادھر جبریل تھا، ادھر میکائیل۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مومن خان مومن کے اللہ قبر روشن کرے، کیا پیارا شعر کہہ گیا، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ اللہ کے ساتھ ان کی آشنائی تھی، دوستی تھی، چاہت تھی۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم نے بدر میں پکارا، فاستجاب لکم، فوراً میں نے لبیک کہا۔ کتنے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ختم قرآن پر بیت اللہ میں 25-30 لاکھ آدمی اکٹھے وطر میں، اس میں تراویح کے آخر میں دعا مانگتے ہیں، تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ رو 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 سب کے کرتے گیلے ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں سے اوپر دعا نہیں جاتی کہ یہاں سے نیچے جو وجود ہے وہ اللہ کا باقی ہے، تو اوپر دعا کیسے جائے؟ کہ تم نے مجھے پکارا اور ہم نے فوراً لبیک کہا، اور انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور مبارک ہو 1,000 کافر ہیں، میں 1,000 فرشتے بھیج رہا۔ ایک دفعہ جبریل ہے، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ کہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ جبریل کہنے لگے آسمان کے فرشتوں میں وہ فرشتے سب سے افضل ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ پھر اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ ساری کائنات پر جب قبضہ ہے، وہ نفع دے گا تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، وہ نقصان دے گا تو کوئی نفع نہیں دے سکتا، وہ عزت دے گا تو کوئی ذل وتعز من تشاء قل اللہم مالک الملک، ان سے کہہ دو شہنشاہی اللہ کی ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے بادشاہ بنا دو، کوئی چھین نہیں سکتا اس سے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس کے چاہے پیروں کے نیچے سے تخت نکال لے پھر اسے کوئی بٹھا نہیں سکتا، وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے، وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کرے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز کا قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات لمبی ہو رہی ہے، چھوٹا کر کے دکھاؤ، دن چھوٹا ہو رہا ہے، لمبا کر کے دکھاؤ۔ تو یہ ہمارا تو کام بہت زیادہ ہوتا ہے، دن کو ذرا 2 گھنٹے اور بڑھا دیا جائے، سردیوں میں بھی کر کے دکھاؤ۔ نہیں، وہ کہتا میں رات کو لمبا کر رہا ہوں، تولج اللیل فی النہار، میں دن کو اب لمبا کر رہا ہوں، تولج النہار فی اللیل، تم اس کو تبدیل کر کے دکھا دو۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ نکالتا ہوں، مردہ سے زندہ نکالتا ہوں، وترزق من تشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہوں بے حساب دیتا ہوں۔ تو یہ میرے رب کی ذہن سازی ہے، پہلے اس پہ آؤ کہ سب کچھ اللہ کا ہے،
اور اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پھر ایک اور طرح کہتا ہے امن خلق السماوات والارض، اس میں چیلنج ہے، پہلوں میں خبر ہے، اس میں چیلنج ہے، کس نے بنائے ہیں زمین آسمان؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ بادلوں سے پانی کیسے اتر آتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اس سے درخت کیسے پیدا ہو جاتے ہیں اور اس میں پھل کیسے لگ جاتے ہیں؟ یہ لکڑی میں سے آم نکل آئے، ہمارا علاقہ آم کے باغوں کا ہے، ہمارا اپنا بھی باغ ہے، تو اس میں سے آم نکل آئے اور وہ میٹھا بھی ہو، پیلا بھی ہو، مزے کا بھی ہو۔ یہ لکڑی کو ذرا چکھ کے دیکھو، بچہ کو مار کے دیکھو، ہم دی لکڑ نو پتہ لگ جائے گا کوڑی زار ہوں دی۔ تو اس میں سے میٹھا کس نے نکال؟ کریلے کی بیل پھیکی ہوتی، اس میں سے کڑوا کریلا کیسے نکال؟ اتنا سا بیج تربوز کا ہوتا ہے، اتنا بڑا تربوز کون نکالتا ہے؟ اس میں سرخ رنگ کون بھرتا ہے؟ خربوزے میں سفید رنگ کون بھرتا ہے؟ آم میں ذائقہ کون بھرتا ہے؟ گلاب کو حسن کون دیتا ہے؟ اسے سرخ جوڑا کون پہناتا ہے؟ چنبیلی کو سفید جوڑا کون پہناتا ہے؟ چھوٹی سی بیل پر انگوروں کے گچھے کون لگاتا ہے؟ ایک ایک گچھے کا سائز الگ اور ذائقہ الگ، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا، اللہ کر رہا، اللہ چیلنج کر رہا ہے۔ امن خلق السماوات والارض، ہے کوئی زمین آسمان بنانے والا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہے کوئی بادلوں سے پانی برسانے والا؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، یہ درخت باغات ہے کوئی اللہ کے سوا نکالنے والا؟ پھر آگے ایک تھپڑ بھی مارتا ہے انسان کے اوپر، كَانَ لَكُم مَّن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو۔ الہ مع اللہ، پھر ایک زوردار آواز آتی ہے کوئی معبود اللہ کے سوا؟ ہے کوئی معبود؟ بولو اللہ کے سوا ہے کوئی معبود؟ اللہ کے سوا ہے کوئی معبود؟ اللہ کے سوا؟ بل ہم قوم یعدلون، منہ سے تو کہتے ہو کہ ہاں تیرے سوا کوئی نہیں، پھر مجھے چھوڑ کیوں دیا ہے؟ کیوں جھوٹ پہ کاروبار چل رہے ہیں؟ کیوں سود پہ کاروبار چل رہے ہیں؟ کیوں شراب کے اڈے چل رہے ہیں؟ کیوں زنا کے اڈے چل رہے ہیں؟ کیوں آپس کی لڑائیوں اور نفرتوں کے بازار گرم ہے؟ باپ بیٹے سے نہیں بولتا، بیٹا باپ سے نہیں بولتا، میاں بیوی میں لڑائی، سگے بھائیوں میں لڑائی، تو یہ کیا کر رہے ہو؟ بل ہم قوم یعدلون، تم پھر مجھے چھوڑ کے کسی اور طرف جا رہے ہو، تو تمہارا یہی حال، تم پہ دشمن مسلط ہوں گے، کافر مسلط ہوں گے، اپنے بھی تمہیں مارنے والے ہوں گے اور غیر بھی مارنے والے ہوں۔ یہ قرآن کا یہ ذہن ہے، سب کچھ اللہ۔ امن جعل الارض قرارا، اور کبھی سوچا ہے کہ یہ زمین پہ تم آرام سے بیٹھے ہو، کس نے تمہیں یہ دی ہے؟ زمین تو 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اور گھومنے کی وجہ سے وہ ایسے ایسے کب کپاتے ہوئے کب یوں جاتی ہے اور 23 ڈگری کا زاویہ بناتی ہے، پھر کانپتی ہوئی یوں آتی ہے اور 23 ڈگری کا زاویہ بناتی ہے۔ اس کی وجہ سے موسم پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اللہ زمین کو سیدھا کر دے تو پوری دنیا میں ایک ہی موسم ہو جائے گا۔ تو یہ اس زمین کو یوں ہلانا، پھر یوں ہلانا، پھر 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پہ چلانا، سال کے 365 دن بنانا، یہ امن جعل الارض قرارا، کس نے یہ زمین تمہیں 24,000 کلومیٹر کی سواری پر بیٹھ کے گھر بنا سکتے ہو؟ یہ تمہاری زمین 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ دوڑ رہی ہے، اور تم ہم سب، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، دریا کون بہاتا ہے؟ یہ راوی، یہ ستلج، یہ پنجاب، یہ بیاس، یہ سندھ، یہ جہلم، یہ نیلم، یہ کون بہاتا ہے؟ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي، اور یہ پہاڑ کون گاڑتا ہے؟ الہ مع اللہ، پھر اللہ کہہ دو، بتاؤ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ بولو، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ بل اکثرهم لا يعلمون، پھر تم میں سے اکثر وہ ہیں جنہیں میں یاد کوئی نہیں۔ کوئی جی پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، پیسے کے بغیر عزت نہیں، پیسے کے بغیر روٹی نہیں، پیسے کے بغیر
رشتے نہیں ہوتے، پیسے کے بغیر رشتے نہیں ملتے، یہ بھی بلا بات کرنے کی ہے جو کہتا ہو لا الہ الا اللہ. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. تو میرے عزیزو نوجوان بیٹھے ہو، لا الہ الا اللہ پہلا درس ہے. یہ جتنا میں 1 گھنٹہ بولا ہوں یہ اس لا الہ الا اللہ کو بولا ہوں کہ یہ دلوں میں اتارو کہ سب کچھ میرے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. کسی کے ہاتھ میں ایک تنکا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا اور سب کچھ اللہ کے قبضے میں. یہ کپڑا پتہ نہیں کس مل میں بنا، اب میرے قبضے میں آ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ایسا میرا اللہ نہیں ہے. وہ ایک تنکے سے لے کر جبریل تک اس کے مٹھی میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے. ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ جانتا. افریقہ جانا ہوا نا چلنے کے لیے، تو جنگلوں میں سے گزر ہوا تو اس وقت یہ آیت مجھے یاد آئی، یا اللہ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. یہاں تو جنگل ہے ہی کوئی نہیں، جنگل تو وہاں ہے. دیکھ کے حیبت آتی ہے. اچھا میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں کہ دیکھو ایک پتا بھی گر رہا ہے، وہ اتنے گھنے ہیں کہ سورج کی روشنی بھی اندر نہیں جاتے ہیں، تو اللہ عرش پہ بیٹھ کے کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں جو دانے چھپے ہوئے ہیں، ولا رطب ولا یابس، خشک تر، الا فی کتاب مبین، سب تیرے رب کی کتاب میں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیقول. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، لہذا کیا کرنا ہے؟ جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی سارے اس کے سامنے نہیں جھکتے. حکمرانوں کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، ان کی خوشامد کرتے ہیں، ان کو اندر سے گالیاں دیتے ہیں، باہر سر کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ان سے میں ملنے والا ہے. اگر یہی ذہن اوپر چلا جائے کہ نہیں سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ساری زندگی کی ترتیب بدل جائے. جھوٹ نکل جائے گا، سچ آ جائے، زنا نکل جائے گا، نکاح آ جائے، شراب نکل جائے گی، شربت آ جائے، حرام نکل جائے گا، حلال آ جائے، ظلم نکل جائے گا، انصاف آ جائے، نفرت نکل جائے گی، محبت آ جائے گی. لا الہ الا اللہ. اللہ تو سب کچھ ہے. اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، وہ کبھی مجھے پکارو تو صحیح. ہم کہتے ہیں کہ فٹافٹ سے چٹ پٹ میں 2 نفل پڑھا تھا، میں ہر شے میرے ابو آ جائے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی فرعون کو تباہ کر، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. اللہ نے کہا قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. یا اللہ فرعون کو تباہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی، لیکن اس دعا کے مانگنے کے بعد اور اللہ کے یہ کہنے کے بعد کہ میں نے قبول کر لی ہے، کتنے عرصے بعد فرعون غرق ہوا؟ 25 سال. 25 سال کے بعد جا کے فرعون غرق ہوا. تو اللہ کی حکمتیں ہیں، مانگو گے تو دے گا. من ذا الذی سألنی فلم اعطہ. اوئے ہوئے ہوئے، کون یہ بک رہا ہے کہ میں نے مانگا اور اس نے دیا نہیں؟ من ذا الذی قرع علی بابی فلم افتح لہ. کون یہ میرے اوپر بہتان باندھ رہا ہے کہ میں نے دروازے پہ دستک دی، اللہ نے کھولا نہیں؟ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی واستترک ولا تخشانی. او میرا بندہ میں تو تمہیں کبھی بھی نہیں بھولتا، تو مجھے بھول جاتا ہے. میں تیرے گناہ دیکھتا ہوں اندھیرے میں اجالے میں، میں تجھے چھپا لیتا ہوں، لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیتا ہوں.
پھر بھی تو بغیرت بن کے میری نافرمانی کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے عزیزو، جوان بیٹھے ہو، اللہ کو دوست بناؤ۔ یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے، نہ جانے وہ لے پیا کس گھڑی، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، رکھ لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب کفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اس سارے کا ترجمہ ہے یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہ تو ریت کے سراب کی طرح ہے۔ تو ہمارے علاقے میں ریت ہے نہیں نا، عربوں کو یہ آیت بڑی سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ سارا ریت ہی ریت ہے، کہ ریت میں جاؤ۔ میرا چونکہ دنیا میں سفر ہوا، میں نے کئی صحرا دیکھے، تو صحرا میں دوپہر کے وقت ایسے لگتا ہے جیسے پانی پانی ہے، پانی پانی ہے، دور تک پانی ہے، اور ریت کی کہ جو ذرے چمکتے ہیں وہ پانی کی طرح نظر آتے ہیں۔ یہ کہتا ہوں پانی پانی، دوسرا کہتا ہے یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، کہ تو مجھے روکتا ہے نا، حسد ہے تجھے، مجھے پانی سے روکتا ہے، تو کہ جا اپنی چاک مار لے۔ وہ جوں آگے جاتا ہے پیاس بھی بڑھتی جاتی ہے، پانی بھی آگے جاتا ہے، یہاں تک کہ پیاسا ہی مر جاتا ہے۔ كبحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور۔ اندھیری رات ہے، اندھیروں پہ اندھیرے چڑھے ہوئے ہیں، اتنا اندھیرا ہے کہ اپنا ہاتھ دیکھو تو نظر نہیں آتا۔ تو اس کے پیچھے آخرت اور اللہ کو ناراض نہ کرو۔ الا وان الدنیا عرض حاضر یاکل منہ البر والفاجر۔ اب حدیث پہ آ گیا ہوں، پہلے قرآن پہ آیا تھا، اب حدیث۔ میرا نبی کہتا ہے سنو دھیان سے، دنیا گری پڑی چیز ہے، برے بھی کھاتے ہیں اچھے بھی کھاتے ہیں۔ پوری مسلم دنیا کے حکمران اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ نے ان کو حکومت دی ہوئی ہے۔ ایک ہی دفعہ سارا تیل کڈے گا انعامدار چنگی طرح مروڑ کے۔ الا وان الآخرۃ اجل صادق، الا ایک سائرن ہے، سنو سنو، آخرت سچا وعدہ ہے، یقضی فیہا ملک قادر عادل یحق الحق ویبطل الباطل، اور آخرت اللہ کا سچا وعدہ ہے، اس میں حق اور عادل ذات فیصلہ کرے گی، حق کو حق کر کے ظاہر کرے گا، باطل کو باطل کر کے ظاہر کرے گا۔ اللہ، اس ایک حدیث میں جتنا اللہ ہے مجھے نہیں یاد کہ کسی حدیث اور میں اتنا آیا ہو۔ اللہ اللہ اللہ، یہ سائرن کی آواز ہے۔ جب جنگ ہوتی ہے تو خطرے کا سائرن بجتا ہے نا، یہ اللہ خطرے کا سائرن ہے۔ اللہ ہے، الا وان الدنیا عرض حاضر، الا وان الآخرۃ اجل صادق، الا وان الخیر کلہ بحذافیرہ فی الجنہ، سنو ساری بھلائیاں جنت میں ہیں۔ الا وان الشر کلہ بحذافیرہ فی النار، سنو سنو ساری بربادیاں جہنم میں ہیں۔ الا، عجب حدیث ہے یہ، سبحان اللہ۔ الا سائرن، سنو، فعملو، عمل میں لگ جاؤ، عمل میں لگ جاؤ۔ اللہ آپ پہ ہی، ہمارے دیہاتی کہتے ہیں اللہ آپ پہ بش کیسی، میں تو دیہاتی آدمی ہم
ہمارے جاٹو نوکر ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اور نماز پڑھی کر، اور میاں صاحب اللہ آپ پہ بشکش۔ ہمارا ایک ملازم تھا، وہ تھا مہاجر، تو میں اس کو کہتا چچا پھتا، فتح محمد اس کا نام تھا، وہ چچا پھتا، وہ نماز پڑھی کر، اور میاں صاحب بخشو تا بخشو نہیں تھا گاہاں تا تقدو۔ میں کہا تیرا بیٹا بڈھے تین پتہ بھی ہے گاہاں تا تقدو کی ہے۔ اور الحمدللہ میں نے اتنی اس کی منتیں کی کہ وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ الا فعملوا وانتم من اللہ علی حذر، دیکھو عمل کا بھی تکبر ہوتا ہے، کہیں عمل کر کے تکبر میں نہ آ جانا، ڈرتے رہنا۔ یہ سال والے ساتھی ہیں، یہ 7 مہینے والے ساتھی ہیں، یہ مولانا صاحب نے سال لگایا ہے، ان کے اتنے بیرون ملک سفر ہوئے ہیں، یہ تبلیغ میں بھی یہ ایک ڈگری بن گئی ہے۔ یہ ساری ڈگریاں دھوکے کی چیز ہیں۔ اللہ راضی ہوا اور اس کی رضا پہ موت آئی تو اب موت ہے۔ وانتم من اللہ علی حذر، ڈرتے رہنا، ڈرتے رہنا۔ رحیم ذات ہے، انشاءاللہ اچھا ہی کرے گا، لیکن کچھ حیا ہمارے اندر بھی تو ہونی چاہیے۔ اس نے آنکھ دی کہ حلال دیکھو، یہ نہیں کہا کہ اسے حرام دیکھو، اور کبھی آنکھ میں کوئی تیر نہیں لگا کہ تو حرام دیکھتا ہے۔ سارا دن آنکھیں زنا کرتی ہیں، وہ پردے ڈالتا ہے۔ اللہ نے سننے کے لیے فون، ایک آنکھ میں 13 کروڑ بلب ہیں، دوسری آنکھ میں 13 کروڑ بلب ہیں، 26 کروڑ بلب۔ میں کہتا ہوں ویسے اس کا نام ہے آئی ریسیپٹر، تو وہ آئی ریسیپٹر ایک اصطلاحی لفظ ہے، انگلش کہے تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں بلب۔ 26 کروڑ بلب اللہ نے لگائے ہیں، اور ان کو پیچھے 13 لاکھ کیبل سے جوڑا ہے۔ کتنی بھائی بولو؟ 13 لاکھ کیبل کو گزارنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ 13 لاکھ کیبل ہوں تو ان کو گزارنے کے لیے یہ مسجد بھی کافی نہیں ہے، چھوٹی ہے۔ اور میرا اللہ کیا کرتا ہے؟ ان 13 لاکھ کیبل کو 1.4 ملی میٹر سے گزارتا ہے، سینٹی میٹر بھی نہیں، 1.4 ملی میٹر سے 13 لاکھ کیبل کو گزار کر دماغ میں پہنچاتا ہے۔ ان میں سپارکنگ نہیں ہوتی، وہ آپس میں ٹکراتی نہیں ہے۔ اگر انہیں آپس میں ٹکراؤ شروع ہو جائے تو تجھے مینوں پٹھے نظر آؤ، میں تمہیں پٹھا نظر آؤں۔ یہ میرے رب کی شان ہے، میرے رب کی شان ہے۔ سب کان بھی 1 لاکھ ٹیلی فون ادھر ہیں، 1 لاکھ ٹیلی فون ادھر ہیں، 1 لاکھ پردے ادھر ہیں، 1 لاکھ پردے ادھر ہیں، سارا دن غلط سنتے ہیں۔ اللہ نے کبھی کانوں کو نہیں پھاڑا، ریمائنڈر دے دیا ہے کہ یاد کر یہ 2 لاکھ ٹیلی فون لگے ہوئے ہوں تو کتنا بل آئے گا۔ ہر پردہ ایک فون ہے، ہر پردہ ایک فون ہے، اور اللہ اس کو کیسے، یہ زبان بول رہی ہے، کیوں بول رہی ہے؟ زرافے کی اتنی لمبی زبان ہے وہ تو نہیں بولتی، کیوں بول رہی ہے؟ 1.5 انچ کی زبان ہے، اس میں ذائقہ کیسے محسوس ہوتا؟ یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ نمکین ہے، یہ پھیکا ہے، یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا، یہ کیسے محسوس ہوتا ہے؟ سوچو تو صحیح اللہ کی قدرت سے جو کہتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، تو تمہارے اندر بھی دکھاؤں۔ اور 32 دانتوں میں زبان ہے اور کٹنے نہیں دیتا، کیا کمال ہے؟ کتنے قریب سے دانت گزر رہے ہیں۔ کبھی کبھی اپنی قدرت یاد کرانے کے لیے دانتوں میں زبان آ جاتی ہے، آدمی کہتا ہے ہائے، تو سارے کھانے کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اگر اللہ دانتوں کو قابو نہ کرے اور زبان کو قابو نہ کرے تو ہم تو اپنے دانتوں سے لہو لہان ہو جائیں۔ سبحان اللہ، کیا قربان۔ یہ ٹپ ہے، اس میں نمکین ذائقے کو چکھنے کی ہے صلاحیت، درمیان میں میٹھے کو چکھنے کی صلاحیت ہے، سب سے آخر میں کڑوے کو چکھنے کی صلاحیت ہے۔ یہاں کڑوی گولی لگاؤ نہیں پتہ چلے گا۔ تو ہم لوگ یہ ڈاکٹروں کی گولیاں ساری کوڑیاں ہی ہوندیاں،
نسخے بھی کوڑے ہوندے نے ایڈے ایڈے وڈے تے جڑیاں سی فیساں، تو وہ لوگ گولی کو ادھر رکھتے ہیں، پیچھے رکھتے ہیں، وہی تو کڑوے چکھنے کا ذائقہ ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے، تو ایک دم سارا منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ آگے رکھ کے پانی سے نکلو محسوس نہیں ہوگا، جو یہاں رکھو گے تو فوراً ہی کڑوا ہو جائے گا۔ کیا اس کے نظام، کھانا چکھنا ہوتا ہے عورتوں نے تو نمک چکھنا ہوتا ہے، مرچ چکھنی ہوتی ہے، تو یہاں تھوڑا سا ایسے، اگر وہ یہ چکھنے کا ذائقہ اللہ تعالیٰ آخر میں لگا تھا تو پکاؤن والی دا سارا شورا پی جاندی، یہاں رکھا یہاں۔ سبحان اللہ، میں کیا کیا بیان کروں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے، ایک سودا کر لو، ایک سودا، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ میرا بندہ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، ایک تو چاہتا ہے، ایک میں چاہتا ہوں، جو تم چاہتے ہو وہ میرے بغیر ہو نہیں سکتا، اور جو میں چاہتا ہوں تم سب کے بغیر ہو جاتا ہے۔ تو ایک کام کر لو، یہ زندگی، میں 70 سال کا ہو گیا ہوں، پتہ لگتا ہے کل پرسوں بنڈیاں کھیل رہے، اخروٹ کھیل رہے۔ ہمارے بچپن کے یہ موبائل تو ہوتے نہیں تھے اور نہ یہ کرکٹ ہوتی تھی، تو ہم اخروٹ کھیلتے تھے اور بنٹیاں کھیلتے۔ مجھے لگتا ہے جیسے کل کی بات، میں 70 سال گزارے بیٹھا، بے وفا زندگی، اپنے جوان بیٹے کو اب تو ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے۔ میں نے بہت دنیا کی بے رغبتی بیان کی ہے، لیکن جب سے عاصم فوت ہوا ہے مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ دنیا فانی ہے۔ اس سے پہلے صرف میرے بول ہوتے تھے کہ دنیا فانی ہے، لیکن میرے اندر پہ چوٹ نہیں لگتی۔ جب سے وہ رخصت ہوا ہے کیونکہ میرے خود بخود آنسو آ گئے، اور مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ دنیا فانی، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا چال ہے۔ یہاں جو کچھ پاتے ہو وہ بھی کھو دیتے ہو، یا زندگی میں اللہ لے لیتا ہے، یا موت پہ تو سب کا، اور اولاد تو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ وہ میرے بچوں میں جو سب سے خوبصورت اور ذہین اور فرما بردار تھا، اللہ نے کہا تو آ جا۔ یہ کچھ نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے ایک ڈیل کرو میرے ساتھ، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، یہ جو فیصل آباد کی زندگی ہے اس میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، کان بند کر لو، لوگوں کی بک بک ہے، بک بک ہے، بکواس ہے، جہنم کی طرف بلانے والے ہیں لوگ آج، کان بند کر لو۔ ان سلمت لی فی ما ارید، جو میں کہتا ہوں وہ کر دو۔ وہ کیا کر رہا ہو؟ سب کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے۔ اور لوگ کی آکھان گئے، لوگاں نے میں ٹھیکہ چاہے، میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے۔ دلیر ہو جاؤ، اپنے آپ میں خود اعتمادی پیدا کرو، جو مگر میں اللہ کی مان رہا ہوں، میرا اللہ میرے ساتھ۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ان سلمت لی فی ما ارید، چند دنوں کی بات ہے، چند صبح چند شام میں، وہ کر دے جو میں کہتا ہوں، نقصان ہو کوئی پرواہ نہیں، اللہ، نفع ہو شکر ہے اللہ، تکلیف ہے شکر ہے اللہ۔ کربلا یاد کرو، میرے نبی کے نواسوں کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا، ذبح ہونا یاد کرو، بدبختوں نے لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دی۔ اتنی بڑی شخصیت، جب آپ کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو اس نے ایسے چھڑی ماری، ہونٹوں پہ، اور کہنے لگا مرنے کے بعد بھی اتنا خوبصورت چہرہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، تو ایسے چھڑی ماری۔ تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ صحابیاں کھڑے ہو گئے، رونے لگے، کہا کہ ابن زیاد یہاں یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اپنے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ وہ خبیث کہنے لگا
تو بڈھا ہو گیا ہے، صحابہ کا بچہ کھچا تو بھوسا ہے، تیرا بڑھاپا نہ ہوتا تو تجھے بھی آگے پہنچا دے۔ کفی تو کفی ما تری، کربلائیں اسی لیے آئیں، میرے نبی پہ جتنے دکھ آئے ہیں ہم سوچ نہیں سکتے۔ 6 سال کی عمر میں ماں کو اٹھا لیا جائے، ایک جنگل میں گیا ہوں، حضرت آمنہ علیہ السلام کی قبر، میں نے دیکھا ہے کالے پہاڑ، 2000 میں گیا تھا، بھائی عتیق صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، وہ کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے، تو 1400 سال پہلے وہاں کیا ہوگا؟ اور 6 سال کے بچے کی ماں کو اٹھا لیا، وہ بچہ کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کون ہے بچہ؟ قرآن کس طرح بول رہا ہے؟ شاہدا ومبشرا ونذیرا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے کسی کو اپنی صفات میں سے کچھ نہیں دیا، میرے نبی کو اپنی صفات میں سے 2 نام دیے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم، اور اللہ میرے نبی کے بارے میں کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والضحیٰ، امام راضی کا ترجمہ، عام ترجمہ روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا، گہری رات کی قسم۔ امام راضی بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر، بہت بڑی تفسیر۔ انہوں نے اس کا ایک ترجمہ کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا، والضحیٰ، میرے محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں، گھنیری زلفوں کی قسم۔ اگلے مضمون سے یہ بہت اچھی طرح جوڑ کرتا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، اللہ آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ آپ کو چھوڑ سکتا ہے کبھی؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ ہوا، یہ صورت کب آئی؟ جب 18 دن وحی نہیں آئی اور قریش نے کہنا شروع کر دیا ودعہ ربہ وقلی، اس کا جو رب ہے نا اس پہ ناراض ہو گیا، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک دن حضرت خدیجہ کے منہ سے نکل گیا یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں؟ تو اپنوں کی بات جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ لگتی۔ حسین بن منصور حلاج کو جب لے جا رہے تھے پھانسی پر چڑھانے کے لیے تو سارے ان کو پتھر بھی مار رہے تھے، تو ابوبکر شبلی بھی تھے، انہوں نے ایک کنکر اٹھا کے ایسے پھینکا تو وہ اتنے پتھر کھا کے چپ جا رہے تھے۔ جب وہ کنکر لگا تو کہنے لگے ہائے، تو لوگوں نے کہا اتنے پتھر پڑ رہے ہیں تو بولا نہیں، یہ اتنی سی چھوٹی سی پتھری تجھے لگی ہے، تیری ہائے نکل گئی۔ کہا تم مجھے جانتے نہیں ہو، یہ مجھے جانتا ہے، اس لیے اس کی پتھری بھی پتھر ہے۔ حضرت خدیجہ کے منہ سے نکل گیا یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں؟ اب جبریل کو بھاگنا پڑا۔ جب آپ کسی مسئلے میں جلدی چاہتے ہو تو آپ کا لہجہ نارمل نہیں ہوتا، آپ کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے۔ ارے بھائی میں یوں کہہ رہا تھا، میں ایسے کہہ رہا تھا، تم نے یہ کرنا تھا، ہم نے یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، لہجہ بدل جاتا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہاں جو لہجہ ہے، قرآن میں لہجے ہیں جو میں نے کہیں پڑھے نہیں، بدوؤں کی صحبت سے سمجھ میں آئے، اہل زبان سے جو زبان سمجھ میں آتی ہے وہ کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتی۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اس وقت جبریل کو بھاگنا پڑا اور آتے ہی کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی ان الآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ یہ لہجہ ہے جبریل کا اس صورت میں، جلدی میں اللہ کے نبی کو راضی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا رب بھلا آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ جلدی میں سنا دی، ایک ہی سانس میں سنا دیا سارا۔ آپ کے روشن چہرے کی قسم،
اتنے فضائل والی ہستی 6 سال کی عمر میں ماں کو اٹھا لی جنگل ویرانے میں. اتنا اونچا پہاڑ ہے جتنی اچھا یہ تو وہ لگا ہوا ہے کپڑا, یہ جو اوپر چھت ہے اتنا اونچا پہاڑ. تو حضرت ام ایمن نے پتھر جوڑ کے ان کو اس میں چھپا دیا, اور میرے نبی 6 سال کی عمر میں یہ منظر دیکھ رہے ہیں, اور پہلی موت دیکھ رہے ہیں, وہ بھی ماں کی موت, کبھی موت دیکھی بھی نہیں. تو ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں. ام ایمن ان کو لے کے نیچے اترتی ہیں, اونٹنی کی طرف بڑھتی ہیں تو ایک دم ہاتھ چھوڑا کے واپس بھاگتے ہیں, وہ پہاڑی پر چڑھ جاتے. تو ام ایمن تھوڑا عمر میں زیادہ تھی تو ان میں وہ تیزی نہیں تھی, تو وہ آہستہ آہستہ اوپر چڑھ کے دیکھا تو اب ماں کی قبر سے ایسے لپٹے ہوئے تھے, ایسے پتھروں پہ سر رکھا ہو, اور کہہ رہے تھے ماں جی ترکتنی وحیدا, مجھے آپ نے اکیلا چھوڑ دیا, اب میں کس کے پاس رہوں گا, کس کے سہارے جیوں گا, کون سی گود میں سب رکھوں. پہاڑ بھی رو رہے تھے ابوات. تو ام ایمن نے اٹھایا, اٹھو بیٹا, ہاتھ چھڑا دو, مجھے چھوڑ دو, میں نے ماں کو نہیں چھوڑنا. انہوں نے کھینچا, وہ بچے تھے, وہ بڑی عورت تھی, ان کو گھسیٹتے ہوئے میں چونکہ وہاں گیا ہوں تو میرے سامنے وہ سارے پہاڑ آ جاتے ہیں, اس لیے میرے آنسو بہ پڑتے ہیں. میں 25 سال سے یہ واقعہ سنا رہا ہوں, لیکن ہر دفعہ میرے آنسو بہ پڑتے ہیں. ایک طرف میں نبی کی بلندی دیکھتا ہوں, ایک طرف ان پر آیا ہوا حال بے بسی دیکھتا ہوں, حیرت میں ڈوب جاتا ہوں کہ کیا بے نیاز اللہ ہے. اس لیے میرے نبی نے کہا تم پہ دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کرنا, تو میں اپنے دکھ بھول جائیں. جن کی اللہ نے چہرے کی قسم کھائی والضحیٰ, زلفوں کی قسم کھائی واللیل اذا سجا, جن کے شہد کی قسم کھائی وہذا البلد, جن کی رسالت پہ قسم کھائی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, جن کے بول کی قسم کھائی وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون, جن کے وجود کو ذکر کیا, آنکھوں کو ذکر کیا, ما زاغ البصر وما طغى, ہاتھوں کو ذکر کیا, لا تجعل یدک مغلولۃ, گردن کا ذکر کیا, الی عنقک, ہاتھ اور گردن کا ذکر کیا, سینے کا ذکر کیا, الم نشرح لک صدرک, دل کا ذکر کیا, علی قلبک, زبان کا ذکر کیا, لا تحرک بہ لسانک, کمر کا ذکر کیا, الذی انقض ظہرک. سبحان, پورے جسم کے ایک ایک پارٹ کو الگ 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 بیان کر کے پھر اس کو ایک وجود میں ڈھالا, پھر اس کی قسم کھائی لعمرک, تیرے محبوب آپ کی جان کی قسم, کسی نبی کی جان کی قسم نہیں ہوتی. یوں نہیں کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اپنے حبیب سے کہا, ساری دنیا سے کہتا مجھے راضی کرو, اور خود کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, میں آپ کو راضی کروں گا میرے محبوب. اتنے اونچے مقام والی ہستی. آپ نے فرمایا اللہ نے آدم کی ساری اولاد میں سے عربوں کو چھانٹ کے الگ کیا. ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب, پھر عربوں کی چھانٹی کی اور مضر کو الگ کیا. ثم تخیر العرب فاختار مضر, پھر مضر کی چھانٹی کی اور قریش کو الگ کیا. ثم تخیر مضر فاختار قریش, پھر قریش کی چھانٹی کی, ہاشم کو چنا. ثم تخیر قریش فاختار ہاشم, پھر ہاشم کی چھانٹی کی اور مجھے چنا. ثم تخیر ہاشم فاختارنی فانا خیرکم ابا ونفسا, پھر اللہ نے مجھے چنا, میں ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہوں, سب سے افضل ہوں,
سب سے ازکا ہوں، سب سے اطہر ہوں، سب سے عالی نسب ہوں۔ کسی نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں، صرف میرے نبی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشر بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیذی بن ذیشان بن عیصر بن اقناد بن ایہام بن مقصد بن ناحذ بن زارع بن سمی بن نزی بن عوض بن حرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فاقج بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ سلام ہے اس ہستی کو۔ تو میرا اللہ کہتا ہے ان سلمت لی فیما ارید، جو میں چاہتا ہوں وہ کر دو۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ مجھے محمدی بن کے دکھا، اندر سے بھی باہر سے محمدی۔ میں نے ایک کو حبیب بنایا ہے۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت ایک جگہ گڑی ہوئی ہو، آگے نہ بڑھے۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت شروع تو ہو، ختم کسی جگہ بھی نہ ہو، اسے حبیب کہتے ہیں۔ میرے نبی اللہ کے حبیب ہیں، تو اللہ کہتا ہے یہ میرا حبیب ہے، اس کی نقل اتار کے آ جاؤ۔ نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتے ہیں؟ اور بولو جی مجھے پڑھنے شوق تھا نہیں، باپ کا ڈنڈا تھا تجھے ڈاکٹر بنانا ہے، تو اللہ نے ذہن اچھا دیا تھا، میں بالکل نہیں پڑھتا تھا، میں صرف فلمی رسالے پڑھتا تھا، اور دوسرے لڑکے اپنا کتابی کورس پڑھتے تھے۔ تو اللہ نے مجھے پاس ہر جگہ ہو جاتا تھا۔ جس دن پیپر ہوتا تھا اس دن ایک دن پہلے نماز شروع کر دیتا، اور کیمسٹری کا پیپر ہے کتابات میں، یا اللہ میں سارا سال کوئی نہیں پڑھیا، میں نے اس کتاب جو کچھ نہیں آندا، مہربانی کر کل جڑا سوال آنا ہے وہ میں نے کٹ کے بکھا دوں گا۔ بسم اللہ، یہ تسی نہ کرے، میری اللہ نے وعدہ دیتی۔ تو یہ کام میں کوئی 20-25 دفعہ کرتا ہر پیپر کے ساتھ، کبھی فیل نہیں ہوا، اللہ نے اچھے نمبروں میں پاس کی۔ پڑھنے کی طاقت تو پھر لگائی جب اللہ نے دین میں لگایا۔ لڑکے کتابوں کا تکرار کرتے تھے، کبھی وہ بھی نہیں کرتے تھے، میں کتابیں یاد کرتا، حفظ پوری کتاب کا حافظ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حافظہ اچھا دیا تھا، پھر وہ طاقت ادھر لگی۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے محمدی بن کے دکھا دو۔ ظاہر بھی بات ہے، پاکستانی پولیس کا بندہ ہندوستانی پولیس کی وردی پہن کے آ جائے تو اس کی سیوا ہوگی یا ٹھکائی ہوگی؟ تو اللہ کہتا ہے میرے نبی چونکہ آپ کی ہر ادا محفوظ، حیران۔ میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں۔ جب آپ حیران ہوتے تھے تو یوں کرتے تھے، جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑھی ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے۔ اتنی چھوٹی بات۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہ روشن ہو جاتی تھی۔ جب کسی پہ ناراض ہوتے تو وہ شاؤٹ نہیں کرتے تھے، ڈانٹتے ڈپٹ کوئی نہیں ہوتی تھی، بس اس کو دیکھا ابو ہریرہ آ رہا، آپ اس پہ ناراض ہیں، بس یوں منہ پھیر لیتے تھے، بس اتنا۔ یہ آپ کی ناراضگی کا ایکسٹریم تھا۔ وہ پتہ چل جاتا صحابی کو بھی آپ ناراض ہیں، وہ آگے پاؤں پکڑ لیتا، آپ خوش ہو جاتا، فوراً معاف فرما دے۔ آپ کی ناراضگی ادھر انس آ رہے ہیں، آپ کو کچھ رنج ہے تو بس ایسے منہ کر لیتے، اتنی سی۔ جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں، ایسے پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے، کیونکہ انگلی اٹھانا ایک محاورہ ہے جو عیب ہے،
اب ایسے کر کے یہ بالکل چھوٹی چھوٹی چیز، پوری زندگی میرے نبی کی محفوظ ہے، اس میں سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ایک معجزہ ہے، جب آپ پیدا ہوئے تو ماں کے جسم سے گندگی کا ایک قطرہ باہر نہیں نکلا۔ کیا عجیب بات ہے، کوئی ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوں گے کہ وہ 9 مہینے کی جو رکی ہوتی ہے ولادت وہ کیوں نہیں نکلی، ایک ڈاٹ نہیں نکلا، اور بچے پر سارا کچھ لگا ہوتا ہے، پھر اس کو نرسیں دھوتی، آپ کا جسم پاک پوتر نورانی چمکتا ہوا، اور جیسے جیسے آپ باہر آ رہے تھے کمرے میں خوشبو کر گئی۔ جب آپ کی دائی کا نام تھا شفا بنت عمر، یہ حضرت عبد الرحمن کی والدہ ہیں، بعد میں کلمہ پڑھا، جب ناف دیکھتی تو وہ کٹی ہوئی تھی، ناف کو باہر کاٹتے ہیں نا، وہ کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے۔ ختنہ دیکھا تو ماں کے پیٹ سے ہو کے باہر آئے تھے، باہر ختنہ نہیں ہوا۔ یہ 2-3 چیزیں عجب تماشا نظر آ رہا تھا۔ یہ بچہ آتا ہے کمرے میں، خوشبو پھیلتی ہے، گندگی کا ایک ذرہ نیچے نہیں آتا، نہ بدن پر نہ زمین پر، یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ ناف اندر سے کٹی ہوئی ہے، ختنہ اندر ہوا ہے۔ تو اسی حیرت میں تھی، انہوں نے آ کر آپ کو پہلو میں لٹایا، حضرت آمنہ کو۔ اب یہ بچہ ہے، اس سارے پروسیس میں ممکن ہے 20-25 منٹ لگ گئے ہوں، آدھا گھنٹہ لگ گیا ہو۔ تو جب آپ انہوں نے چھوڑا اور پیچھے ہوئی تو آپ نے ایسے کروٹ بدلی جیسے بڑے بدلتے ہیں، اور اس طرح سجدہ کیا، ایسے نہیں کہ الٹے ہو گئے، ایسے بچہ الٹا ہو جاتا ہے نا، ایسے نہیں، یہ میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے تاکہ آپ کے اندر احساس بیدار ہو۔ اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ دونوں ڈر گئیں، اور اس کے بعد اسی سجدے سے آپ نے دونوں ہاتھوں پر زور دے کے ایسے اپنے سینے کو اٹھایا، ایسے، اور پھر اس ہاتھ کو پریشر ڈال کے سیدھا ہاتھ اوپر کیا، اور یوں شہادت کی انگلی اٹھائی ایسے۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں پوری دنیا کے محل میرے سامنے آ، ایران کے، روم کے، فارس کے، ہیرا کے، یمن کے، سارے محل آ، یوں انگلی اٹھائی اور اس کے بعد ایسے گرے، اور وہی معصوم بچہ سجدہ جیسے کوئی جوان آدمی کرتا ہے، اور پورے ہاتھوں سے سینہ اٹھایا جیسے کوئی جوان نہ کرتا ہے، انگلی اٹھائی، کیا اعلان کیا سجدہ کر کے؟ اپنی امت کو پیغام دیا، نماز لے کر آؤں گا، تمہارا پہلا کام ہوگا نماز نہ چھوڑنا۔ جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے آخری الفاظ تھے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ چھوڑ گئے، مشکل سے 15-20 نماز پڑھتے ہیں، باقی پیدل 30-40 جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ عید کے نمازی ذرا زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ لاکھوں لوگ ہیں، عید بھی نہیں پڑھتے۔ اور میرے نبی نے آتے ہی معجزہ دکھایا اللہ کی طرف سے، سجدہ کر کے نماز کا پیغام، جاتے ہوئے نماز کا پیغام دو۔ میرے نبی کی زندگی میں سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے نوجوانوں کا، میری ہاتھ جوڑ کے سب سے درخواست ہے، آج کے بعد کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ اگر کبھی قضا ہو جائے تو پریشان ہونے کے بعد نہیں، سونے سے پہلے قضا کر کے پڑھ لینا، معقول ہے۔ وہ قضا صرف فرض کی ہوتی ہے، جو نماز قضا ہوئی ہے اس کو رات سونے سے پہلے پڑھ لو، رات کو نہیں یاد رہا تو اگلے دن پڑھ لو، وہ حاضری لکھی جائے گی۔ نماز، میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھ سے باتیں کر رہے ہوتے تھے، پیار محبت تھی، ہنسی مذاق تھی، جو ہی بلال کی اذان آتی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، اور اس طرح ہو جاتے تھے جیسے مجھے پہچانتی نہیں ہے، اور فوراً اٹھ کے
اگر وضو نہیں ہے تو وضو فرماتے، اور وضو ہے تو اٹھ کے مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ میرے عزیزو، نوجوانوں ہو، نماز نہ چھوڑنا، اللہ کے واسطے نماز نہ چھوڑو، اور نماز کو اچھی طرح پڑھو، دھیان سے، توجہ سے، دل لگا کے نماز نہ چھوٹے۔ دوسری بات ہے، زندگی میں ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھے رکھو، کسی سے بد اخلاقی مت کرو، رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ۔ یہ 4 کاموں میں پورا دین موجود۔ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بول، دیانتداری سے کام کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، اخلاق اچھے رکھنے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھا، حلال کمانا ہے، حرام نہیں کما۔ میرا نبی کا فرمان ہے، جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھک جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اس سے آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، میں نے مختصر بتا دیا، جو میں کہتا ہوں کر دو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد ہی بن کے دکھا دو۔ پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فی ما ترید، جو تو چاہے گا وہ سب ہو جائے۔